بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 171 سے لے کر 180 تک کا آسان اردو ترجمہ بیان کریں گے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جس شخص نے اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل دیا تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پس اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے سے کسی کی طرفداری یا کسی کے حق میں زیادتی کا اندیشہ ہو، پھر وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں رہنمائی کرنے والوں اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے پس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں، تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ پس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو، اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے۔ پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو، اور عورتوں سے اس دوران شب باشی نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، پس ان کے توڑنے کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں نہ حق نہ کھایا کرو، اور نہ مال کو حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ ہے۔ اے حبیب، لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں یہ لوگوں کے لیے ماہ حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو ایسی الٹی رسموں کی بجائے پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، ہاں مگر حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جزاک اللہ۔